السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان طہارت کے حوالہ سے ہے۔ قرآن و سنت میں طہارت کے حوالہ سے کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، طہارت کی اہمیت کیا ہے، اور طہارت کے حوالہ سے ظاہر اور باطن، یہ دو پہلو کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ تو یہ چابی کس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم اس نماز کے ذریعہ رب ذوالجلال کی محبت اور رب ذوالجلال کے جلووں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے میں دو خلق جمع ہو جائیں، دو باتیں جمع ہو جائیں، تو رب ذوالجلال اس بندے کو ایمان کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طہارت ہے، اور طہارت بھی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ، یعنی طہارت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کپڑے پاک صاف پہن لے، خوشبو کا استعمال کر لے، دانتوں کی صفائی کر لے، اپنے گھر کے ماحول کو صاف اور ستھرا بنا لے۔ طہارت سے صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ طہارت کے سارے لوازمات، وہ طہارت ظاہری ہو، وہ طہارت باطنی ہو، وہ طہارت معنویہ ہو، بہت ساری طہارت کی قسمیں ہیں۔ جب تک یہ ساری طہارتیں جمع نہیں ہوتی
اس وقت تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پاک شمار نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اخبات ضروری ہے۔ اخبات کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی طبیعت میں عاجزی، انکساری، حسد، کینہ اور بغض جیسی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے تو گویا کہ انسان کی اس حالت کو اخبات کہا جاتا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد عموماً ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو ایک بندہ اگر پاک صاف ہو گیا ہے، اس نے اپنے ماحول کو پاک صاف کر لیا، گھر کو پاک صاف کر لیا، کپڑے صاف پہن لیے، تو عموماً ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اس بندے کو آدھا ایمان حاصل ہو گیا۔ اور بعض دفعہ ہم بہت سارے ملکوں کے بارے میں یہ نظریہ بھی قائم کر لیتے ہیں کہ دیکھو وہ بڑے پاک صاف رہتے ہیں، ماحول صاف ہے، جگہ صاف ہے، تو لہذا وہ تو آدھے مومن ہیں۔ اب یہ غلطی کیوں لاحق ہوئی؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا شرط الایمان، بلکہ فرمایا شطر الایمان۔ شطر اور شرط اس کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط پائی جائے گی تو اس کا نتیجہ بھی پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط جمع ہوں گی تو اس بندے کو فلاں انعام دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک سکول میں یہ شرائط مقرر کر دی جاتی ہیں کہ بچہ امتحان میں اتنے نمبر حاصل کرے، اتنی حاضریاں ہوں، صاف ستھرا اس نے لباس پہننا ہو، تو جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو یہ فلاں انعام کا مستحق ہوگا۔ گویا کہ جب شرط پائی جائے گی تو انعام بھی اس کو ملے گا۔ لیکن شطر کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ شطر کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ اس کی آسان مثال آپ اگر ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں جو چائے بنائی جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پتی بھی اس کا حصہ ہے، دودھ بھی اس کا حصہ ہے، چینی بھی اس کا حصہ ہے۔ جب یہ تینوں آپس میں جمع ہوں گی تب جا کے چائے کا وجود بنے گا۔ اب ایک بندہ اپنے ہاتھ میں دودھ کی پیالی لیے ہوئے ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ہاتھ میں چائے موجود ہے۔ ایک بندہ پتی کا ڈبہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب یہاں پر میرے ہاتھ میں چائے موجود ہے۔ چینی اس کے ہاتھ میں ہے مگر چائے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چائے کا دعویٰ کب کرے گا؟ جب دودھ کے اندر پتی ڈالے گا اور پھر اس کے بعد چینی ڈالے گا۔ اب جب وہ پیالی کے اندر وہاں پر ڈال کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اب یہ چائے بن گئی ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ لے کر بندہ چائے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر کے ماحول کو صاف بنا کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن ہو گیا ہوں۔ مومن اس وقت بنے گا جب مومن ہونے کے سارے تقاضوں کو وہ بندہ پورا کرے گا۔ اسی لیے کہا کہ طہارت اور اخبات یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ جب تک یہ دو چیزیں مکمل نہیں ہوتی بندہ روحانی پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اہل قباء کی ایک فضیلت بیان فرماتا ہے۔
آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء شریف ہے۔ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ شان کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یطہروا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ اب پاک صاف رہیں کیا مطلب؟ کیا وہ صرف اپنے بدن پاک صاف رکھتے تھے؟ یہ بھی کام کرتے تھے، پانی کا استعمال کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ اپنے دلوں کو بھی پاک صاف رکھنا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کر دی، اور اس کے مقابلے میں مسجد ضرار، جس کو اللہ تعالیٰ نے گرانے کا حکم دیا ہے، مسجد مگر گرانے کا حکم دیا کیوں؟ وہاں پر بھی رہنے والے لوگ نہاتے تو ہوں گے، پاک صاف کپڑے بھی پہنتے ہوں گے، مگر ان کی مسجد کو گرانے کا حکم اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ظاہری پاکی تو حاصل کر رہے ہیں مگر ان کے دل کے اندر منافقت پائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس پاکی کو پسند کر رہا ہے وہ صرف ظاہری پاکی مراد نہیں ہے، بلکہ ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے دل کو بھی صاف اور ستھرا بنائے، پاکیزہ کرے، اس پر بھی محنت کرے۔ یہی وجہ ہے طہارت کے بارے میں 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جب انسان کا ظاہر اور باطن پاک صاف ہو جاتا ہے تو یہ جو طہارت ہے یہ ایک باطنی نور ہے، باطن کا نور ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے ظاہر کے اوپر گندگی لگی ہو مگر اس کا باطن پاک صاف باطن میں نورانیت موجود ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری حالت پھٹے پرانے کپڑوں جیسی ہو مگر اس کا باطن پاک صاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا باطن تولا جاتا ہے، انسان کا ظاہر بعد میں تولا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ طہارت کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے میں انس، اپنی محبت اور انسان کے سینے کو رب ذوالجلال کشادگی کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے جیسے بندے کا دل پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے، تنگ دلی ختم ہو جاتی ہے، برداشت پیدا ہو جاتی ہے، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، سہنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ پاک بندہ الجھتا نہیں ہے۔ یہ پاک بندے کی نشانی ہے۔ پاکیزہ بندہ اپنی پاکی کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بڑی خوبصورت بات فرمائی، بے شک نماز بندے کو روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ جب انسان پاک ہوتا ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، ذرا آپ غور کیجئے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ پاکی سے گندگی سے نہیں بچ سکتے، مثلا گوبر میں کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کپڑے بھی وہ پہنیں گے جو عام استعمال کے ہیں، کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر خراب بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن غور کریں، جب آپ نے کسی شادی پہ جانا ہو، کسی جگہ پہ جانا ہو، تو انسان اس وقت ذہن بناتا ہے کہ میں نے اچھا کپڑا پہننا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچانا ہے، غلاظت سے بچانا ہے۔ تو اچھا کپڑا پہننے کے بعد، مثال کے طور پر راستے میں کہیں پہ غلاظت آ گئی، اب یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں پاک رہوں، میں اپنے کپڑوں کو صاف رکھوں، تو کیا کرے گا؟ اس گندگی والی جگہ سے بچ کر گزرے گا، کہیں میرے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ بارش ہو رہی ہو، بندے نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، سامنے والی موٹر سائیکل جا رہی ہے، وہ چھینٹے اڑا رہا ہے، اب ذرا غور کریں، آپ پاک، اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں پاک رہنا چاہتا ہوں، میں کپڑوں کو صاف رکھنا، اگر تو نہیں ذہن تو جو مرضی کیچڑ اچھالتا رہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔
جس مرضی گند میں چلے جائیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے یہ نیت بنا لی کہ میں اپنے کپڑوں کو غلاظت سے پاک رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس موٹر سائیکل کے پیچھے نہیں چلیں گے، تھوڑی دیر رک جائیں گے، راستہ بدل لیں گے، کہیں میں گندا نہ ہو جاؤں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی نیت کرے وہ اس راستے سے بھی بچتا ہے جس راستے سے اس کے کپڑے گندے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہر کام سے بچے گا جو دل کو گندا کرتے ہیں، ایسی صحبت سے بچے گا جو دل کو گندا کرتی ہے، ایسے لوگوں سے بچے گا جو دل کو گندا کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کے اندر شرح صدر کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بندہ پاک صاف رہنا چاہتا ہے وہ اپنے سینے میں کشادگی پیدا کر لیتا ہے، حسد نہیں لے کے آتا، بغض سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کینے اور نفرت جیسی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہتے میں نے اس سے کرنا کیا ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو بندہ پاک صاف رہتا ہے، اپنا ظاہر بھی پاک کرتا ہے، اپنا باطن بھی پاک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ فرشتے پاک صاف رہتے ہیں۔ فرشتے پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ کے جلووں میں بھی رہتے ہیں، اللہ کی قربت میں بھی رہتے ہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جو بندہ اپنے اندر یہ مالاکوتی صفات پیدا کر لیتا ہے، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، اب اس کی خصوصیت یہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے جلووں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، بالکل یہ بندہ بھی جس نے اپنا ظاہر اور باطن پاک صاف کر لیا، یہ اللہ کی قربت میں اتنا چلا جاتا ہے کہ اب یہ غلاظت والی کسی شے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور مثال ہے، اور یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ قرب الہی عطا فرما دیتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ میں مثال بطور تفہیم کے عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ اگر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ اپنی روح کو وہاں پیش کر کے کھڑا ہوا ہے، اب کھڑا دروازہ مصطفیٰ پہ ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تک رہا ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، ایک پاک مجلس میں بیٹھا ہے، ایک نبی کی مجلس میں بیٹھا ہے، پیچھے سے کوئی اس کو گالی دے، آواز کسے، تو یہ بندہ بھلا حضور کی مجلس کو چھوڑ کر، اپنی پاکی کو چھوڑ کر، پاک مجلس کو چھوڑ کر کیا اس بندے کو جواب دینے کے لیے چلا جائے گا؟ کیا یہ اپنا وقت برباد کرے گا اس کی غلیظ باتوں کا جواب دینے کے لیے؟ نہیں، یہ کہے گا یار تو جو کہتا ہے کہتا رہے، میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، محبوب کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کر کے اپنا وجود رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اس کو نماز میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، رب سے ہم کلامی کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو حاضری کی کیفیت مل جاتی ہے، یقین جانیں وہ کسی دنیا دار بندے کی بات کو کسی کھاتے کے اندر نہیں لاتا، وہ کہتا ہے کہ بس جو مقام مجھے مل گیا، میں اب نہ تو اپنے بدن کو برباد کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اپنی روح کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ انسان پھر اس طرح آگے بڑھتا ہے، ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں کتاب اسرار طہارت کے تحت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قرآن پڑھا، ساری حدیثیں پڑھی، اور میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی پاکی کی بات کی ہے، طہارت کی بات کی ہے، اس سے مراد صرف طہارت ظاہری مراد نہیں ہے، بلکہ باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے۔
ایک بندہ اپنا ظاہر خوبصورت کر لیتا ہے، باطن کو پاک نہیں کرتا، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز صرف قیام، قرات، رکوع یا سجدے کا نام نہیں ہے۔ ایک ہے نماز کا ظاہر اور ایک ہے نماز کا باطن۔ اسی طرح نماز کے ظاہر کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری چابی رکھی ہوئی ہے، اور نماز کے باطن کا دروازہ کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی چابی بھی رکھی ہوئی ہے۔ جب تک یہ دونوں چابیاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، آپ نماز کے اندر پائے جانے والے خزانے کو تلاش نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر لطف نہیں آتا۔ میں اس کی مثال اگر دوں، بعض دفعہ ہم اپنے گھروں میں سیف الماریاں جو بناتے ہیں، ایک اس کا پہلا دروازہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ کوئی خزانہ رکھنا ہو، کوئی پیسے رکھنے ہو، کوئی سونا رکھنا ہو، کوئی چاندی رکھنی ہو، وہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے؟ دونوں چابیاں ضروری ہیں۔ اگر بندے کے پاس باہر والی چابی تو ہو، اندر والی چابی نہ ہو، خزانہ کیسے حاصل کرے؟ اور اگر اندر والی چابی ہے اور باہر والی نہیں ہے تو مین دروازہ کیسے کھلے؟ اس کا مطلب ہے شریعت چاہتی ہے کہ تمہارے پاس دونوں چابیاں موجود ہوں۔ نماز تم نے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب اس نماز کو پہلا دروازہ اس کا کیا ہے؟ پہلی چابی اس کی کیا ہے؟ پہلی چابی اس کی طہارت ظاہری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرہ دھو لو، اپنا ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو۔ یہ پہلی چابی ہے، اور اس کے سارے لوازمات کو تم مکمل کرو، کہیں پہ خشکی نہ رہ جائے۔ تمہارے وہاں پر ہاتھوں کے جو پائنچے ہیں یہ سارے اچھے طریقے سے صاف ہونے چاہیے، ناک کی صفائی کر لو، کلی کر لو۔ یہ ساری کی ساری ظاہری چابی ہے۔ اب ایک بندہ یہ ظاہری چابی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، وضو کیا، ٹوٹیوں پہ وضو کیا، کیا کرنے جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نے اللہ اکبر کہا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہم نے کہا کہ اس بندے نے نماز پڑھ لی۔ یہ صرف اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن کیا اس بندے نے دوران نماز باطن کا دروازہ بھی کھولا ہے یا نہیں کھولا؟ اگر تو اس نے دوران نماز باطن کا دروازہ کھول لیا ہے، باطن کا دروازہ کھول لیا ہے، تو پھر رب ذوالجلال تو اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر اس نے نماز پڑھی اور باطن کا دروازہ نہ کھولا تو پھر رب ذوالجلال سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا ظاہری دروازہ تو کھول رہے ہیں مگر باطن گندا کا گندا، دل گندا کا گندا، اللہ کی بارگاہ میں ہینڈز اپ تو کیا، اللہ اکبر کہا، مگر حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں سرکشی کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کے ساتھ جھک تو گیا مگر نماز پڑھنے کے بعد کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، سجدہ اللہ کو کیا مگر سجدہ کرنے کے بعد حکم کسی اور کا مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے نے وضو کر کے نماز کا ظاہری دروازہ تو کھول لیا
مگر وہ جو اسرار کی باتیں تھیں، وہ جو گفت و شنید تھی، وہ جو مکالمہ تھا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، اس کا دروازہ اس نے نہ کھولا، اس کا مطلب ہے یہ اصل خزانے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے باطن کا دروازہ کھولنا ضروری ہے، اور وہ باطن کی چابی کے ساتھ کھلتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نماز بنیادی طور پر اللہ کی معیت میں حضوری کی حالت پیدا کرنا، یعنی آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اس حالت کو اپنے اوپر طاری کر لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عالم جبروت کی طرف متوجہ ہونا ہے، میں اتنی بڑی بارگاہ میں آ گیا ہوں، صرف چند ٹکرے مارنے نہیں آیا بلکہ کچھ باتیں کرنے آیا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ باطن کا دروازہ کھول کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر نماز صرف ظاہر کا نام ہوتا تو حضور فرماتے قیام ٹھیک کیا کرو۔ کائنات کے آقا صرف یہ فرماتے کہ سجدہ ٹھیک کیا کرو، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو نہ تمہارا قیام مجھ پہ مخفی ہے، نہ تمہارے رکوع اور سجدے مجھ سے مخفی ہیں، نہ تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے مخفی ہے، لہٰذا جس طرح دوران نماز تم نے اپنا ظاہر ٹھیک کرنا ہے، اسی طرح اپنے دل کو بھی ٹھیک رکھا کرو، میں تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادے کو بھی جان لیتا ہوں، لہٰذا اپنا دل بھی ٹھیک رکھا کرو۔ ذرا غور کریں، اگر نماز صرف ظاہر کا نام ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر یہ بات نہ فرماتا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب کون سا نمازی ہوگا؟ اب یہاں پر بھی رب ذوالجلال نے کامیاب نمازی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جس کا قیام پورا، رکوع پورا، سجدہ پورا، بلکہ فرمایا وہ نمازی کامیاب ہوا جو نمازی دوران نماز اپنا دل بھی رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف ظاہری قیام، رکوع، سجدہ یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، فرمایا باطن کی چابی کو بھی استعمال کرو تاکہ تمہارا نماز کا باطنی دروازہ بھی کھلتا چلا جائے، تمہیں لذت آئے، تمہیں مزہ آئے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے، کیا بات فرماتا ہے؟ کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو جب میرا بندہ نماز میں یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی، وہ میرے بندے نے میری حمد بیان۔ ذرا غور کریں، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو کم از کم اپنے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سننے کا تھوڑا سا مزہ تو لیں۔ جلدی جلدی کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایسے نہیں، آپ پڑھیں بڑے پیار کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر کی چابی لے کر آگے آپ نے وضو کیا، جیسے اس وقت ہم سارے الحمدللہ باوضو بیٹھے ہیں، اور ساتھ اگر ہم یہ کام کر لیں کہ اپنی باطنی چابی کو بھی ٹھیک کر لیں، ابھی ابھی نیت کریں یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل کو پاکیزہ کر دے، میرا دل ستھرا کر دے،
میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور رب سے باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان کے اندر کی چابی ٹھیک ہو جائے۔ کہا الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ادھر سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کرنا شروع کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب فرماتا ہے دیکھو دیکھو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے، میرا بندہ میری شان بیان کر رہا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز بھیک مانگنے کا عطا کیا۔ یہ پہلے تین فقرے کوئی روایتی فقیر کسی کے دروازے پہ جائے نا، وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتا، وہ کیا کہتا ہے تواڈی خیر، تواڈی آل اولاد دی خیر، تواڈے وڑکیاں دی خیر، تواڈی نسلاں دی خیر۔ اب یہی بندہ اپنے بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے وہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان۔ الرحمن الرحیم، وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، بدلے کے دن کی ساری ملکیت تیری ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب یہ بات کر دی تو پہلے کیا کہہ رہا تھا تواڈی خیر، تواڈے وڈکیاں دی خیر، اب اچانک بندہ بھی انداز بدل لیتا ہے۔ مالک یوم الدین کے بعد تعریف کرنے کے بعد کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی تواڈے گولے، یعنی پہلے تعریف بھی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ بندگی بھی تیری کروں گا، مانگوں گا بھی تجھ سے۔ جب یہ جملہ بندہ بولتا ہے تو رب ادھر سے بولتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان اب ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی والی عبدی ما سألا، اچھا تو نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا، میری تعریف کرے گا، کسی اور کی تعریف تو نہیں کرے گا نا۔ الحمدللہ رب العالمین، تیری تعریف کروں گا، شانیں تیری بیان کروں گا، مالک یوم الدین بزرگی تیری بیان کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا پکی بات ہے، معاہدہ ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اچھا اب میں تجھے کہتا ہوں والی عبدی ما سأل، پھر جو مانگتا جا میں تمہیں دیتا چلا جاؤں۔ والی عبدی ما سأل، پھر بندہ کہتا ہے اچھا اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگتا کیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دے دے، مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، سیدھا راستہ عطا کر دے۔ مگر کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دینا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن پر تو ناراض ہوا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں بہت ساری لمبی لمبی دعائیں بھی مانگا کرتے۔ حضور رکوع میں جاتے، جب تنہائی میں نماز پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد، ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھتے نماز، ہم تو حضور کی ساری نمازوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو چند جملے پتہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ربنا ولک الحمد، بس اتنا پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک رکعت، اے اللہ دیکھ میں تیرے سامنے جھک گیا، اب جھک کر باتیں کر رہا ہے، جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو ایسے بندہ جھک کر اب باتیں کرے۔ اللہم لک رکعت وابی کا آمنت، اے اللہ میں نے تجھے مان لیا ہے، والا کا اسلمت، اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، خاشع اللہ کا سمی، دیکھ میرے کان بھی جھک گئے، باصری میری آنکھیں بھی جھک گئیں، مخی میرا دماغ بھی جھک گیا، اعضامی میری ہڈیاں بھی جھک گئیں، واعصابی میرے پٹھے بھی تیری بارگاہ میں جھک گئے، پیچھے کچھ نہیں بچا، پیچھے کچھ نہیں بچا۔ یہ رکوع ہو رہا ہے۔ جب حضور رکوع سے اوپر سر اٹھاتے تو
سر اٹھایا نا تو کہیں تکبر نہ آ جائے. اللہ، اتنی احتیاط نماز پڑھنے میں. رکوع سے حضور سر اٹھاتے تو پہلا جملہ فرماتے اللہم ربنا لک الحمد. مولا تعریف تیری ہے، میری کوئی نہیں، میری کوئی تعریف نہیں. کتنی تعریف؟ ملء السماوات و ملء الارض. مولا میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، و ملء ما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی تیری تعریف کرتا ہوں. پر یہ بھی تھوڑی ہے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، جتنا تو جانتا ہے بس اتنی تیری تعریف. یہ رکوع سے سر اٹھا کر حضور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور جب سجدے میں جاتے اللہم لک سجدت، دیکھ اللہ میں نے سجدہ کیا. وَبِکَ آمنت، تجھے میں مان گیا. وَلَکَ اسلمت، میں نے تیرے سامنے سر کو جھکا دیا. اب دیکھنا میرے اللہ، ساجد وجہی، یہ میرا چہرہ بھی تیرے سامنے جھک گیا. کون سا چہرہ؟ للذی خلقہ، اس کو بنایا بھی تو نے، جھکا بھی تیرے سامنے دیا. وصورہ، کتنا سونی شکل تو نے میری بنائی. وشق سمعہ، اے اللہ دیکھنا میرے کان بھی تو نے بنائے، آنکھیں بھی تو نے بنائی. اور آخری جملہ بڑا پیارا سرکار سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تو کتنا سونا پیدا کرنے والا ہے. یہ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں. پھر حضور تشہد میں باتیں کرتے. تو نماز تو باتوں کا نام ہے، یہ صرف ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے. لہٰذا دو چابیاں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ظاہری چابی کے بارے میں بھی سیکھیں، طہارت کیسے، پاک صاف کیسے رہنا ہے. اور جو دوسری چابی ہے جس سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اس چابی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، تاکہ جب بندہ نماز پڑھ کے جائے تو دونوں خزانے لے کر واپس گھر کو لوٹے اور جھولیاں بھر کے واپس جائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.